سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تسلسل جاری ہے، اور اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ شق القمر کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، اس پر کفار کے اعتراضات، یہود و نصارہ کی طرف سے وارد کیے گئے اشکالات کے جوابات بھی آپ نے سنے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی اور اس عظیم شان کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے معراج النبی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج ان لمحات میں کروائی گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت رکھنے والی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آپ کے غم گسار چچا، ان کے وصال کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، کفار کی طرف سے شدت کے ساتھ رد عمل ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ان پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ پر اوباش لڑکوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک پاؤں مبارک کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اس خون کی وجہ سے جو آپ کے جسم مبارک سے بہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی منڈیوں اور عرب کے مختلف قبائل کا رخ کر کر انہیں دعوت وحدانیت اور دعوت الہی اور اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دیتے ہیں، کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، کئی مصائب، کئی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکے بعد دیگرے جاری تھیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا تسلسل ظہور پذیر ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حزن و ملال کو دور فرمانے کے لیے وہ مبارک انعامات اپنے محبوب پر برسائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عنایات کا وہ سلسلہ جاری کیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان مادی، معنوی اور روحانی خزائن کے منہ کھول دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تسلی و تشفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اضافے کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر فائز فرمایا جس کی تعبیر زبان قدرت نے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ کے ساتھ فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء علیہم السلام
کہہ اٹھے کہ آج محمد ہم سب پہ بازی لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا جاتا ہے۔ انعامات، عنایات، نوازشات کے وہ سلسلے ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام رفیع پر فائز فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تمہارے صاحب یعنی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے فیضیاب فرمایا۔ یہ وہ کرم ہے جس کی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے نہ بعد والوں میں۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل عظیم کے دفتر کھول دیے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اس کا فضل و کرم اے حبیب آپ پر بہت بڑا ہے۔ تو لوٹتے ہیں اپنے اس قصہ معراج کی طرف، اس واقعہ معراج کی طرف۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی رات کے کچھ مختصر حصے میں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں اپنی خاص نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اس پر تفسیری کلام تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر کریں گے۔ واقعہ معراج کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ساتھ کی۔ اصل میں لفظ سبحان اور آگے فرمانا کہ اسری بعبدہ لیلا، کہ اپنے بندے کو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی، یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل سبحان ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو دلیل بھی اتنی بڑی دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اپنے محبوب کو رات کی چند ساعتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء کی امامت کا سلسلہ بھی ہوا، ہر آسمان پر آپ نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں فرمائی، جنت اور جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب خاص میں ملاقات فرمائی، اللہ کا دیدار کیا۔ یہ تمام معاملات، یہ تمام واقعات اتنے بڑے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام واقعے کو ثابت کرنے کے لیے لفظ سبحان سے دلیل دی کہ پاک ہے وہ ذات جو اس معاملے پر قادر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو راتوں رات لے بھی جائے اور ان تمام امور کا مشاہدہ کروا کر واپس سرعت رفتاری کے ساتھ لے بھی آئے۔ لہٰذا سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، رفعت، بلندی اور ہر نقص سے پاک ہونے کی دلیل ہے، اور محبوب کو نہ لے جا سکنا یہ ایک عیب ہوتا، ایک نقص ہوتا کہ اللہ اس امر پر قادر نہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو لے بھی گئی اور تمام خاص نشانیوں کا مشاہدہ کروا کر تمام مراحل سے گزار کر اپنے محبوب کو سرعت رفتاری کے ساتھ واپس بھی لے آئی۔ یہاں پر ایک اور معاملہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت کا جہاں کہیں بھی بیان کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا۔ اپنے محبوب پر اگر قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن کریم یعنی فرقان مجید اتارا۔ تو یہاں پر رسول کی شان بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات، عظمتوں والی ہے ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے محبوب پر فرقان کا نزول فرمایا۔ یہی اسلوب دوسرے مقام پر پھر آپ کو نظر آئے گا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے عبد خاص پر کتاب کا نزول فرمایا۔
ایک مقام پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو معراج کے لیے لے بھی گئی اور لے بھی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر اگر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور دل کی آنکھوں سے اس مسئلے کو غور سے دیکھا جائے تو پھر لفظ سبحان سے ہی یہ مسئلہ اور یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج روحانی طور پر کروائی گئی، جسمانی طور پر نہیں کروائی گئی، غور و فکر کرنے سے اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان کا ذکر پہلے کر دینا، اس کے بعد اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کرنا، اصل میں یہاں اپنی عظمت کا ذکر کرنا ہی اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کروائی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا تنزیہ اللہ عن کل سوء، اللہ ہر برائی سے منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اپنے محبوب کو ان تمام امور کا مشاہدہ نہ کروا سکنا ایک عیب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے معراج جسمانی کا شرف عطا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پر ایک سوال تو ذہنوں میں اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصف رسالت، وصف نبوت کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن نے سیداً و حصورا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، سید اور عورتوں سے رک جانے والا، تو سید کا مطلب تو سردار ہوتا ہے۔ تو کیا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت، فضیلت کی دلیل ہے؟ اس پر علماء کرام نے بڑی خوبصورت ابحاث فرمائی۔ امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ معراج النبی پر لکھی گئی عظیم کتاب اپنی الآیات العظیمۃ الباحرۃ فی معراج سیدی اہل الدنیا والآخرہ، اس کے اندر اس مسئلہ پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لفظ عبد جو استعمال کیا، یہ بالاتفاق باجماع امت مسلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پر لفظ عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شیخ الاسلام شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الرحمن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عبد کہا، نبی نہیں کہا، حبیب نہیں کہا۔ اس کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر امت ایسے بھٹک نہ جائے جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے چند معجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عقیدہ گھڑ لیا کہ جو انہیں شرک کے دائرے میں داخل کر گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ عبد کا استعمال فرمایا تاکہ اس عظمت، اس شان اور اس عظیم معجزے کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کی امت، آپ سے سنتے ہوئے آپ کی امت بھٹک نہ جائے، بعد میں آنے والے اس عقیدے پر قائم رہیں کہ آپ اتنی عظمت پا کر بھی اللہ کے عبد ہی رہے، خدائی کے منصب پر فائز نہیں ہوئے۔ آپ کی امت شرک سے دور رہے، آپ کی امت اس گمراہی سے دور رہے جو کہ عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم نشانیاں دیکھ کر ان کے لیے عقیدہ گھڑ لیا۔ یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو وہ وجہ تھی جو شیخ الاسلام زکریا انصاری نے اپنی کتاب فتح الرحمن کے اندر بیان فرمائی۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ ہیں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ عبدیت سے اعلیٰ عرفہ کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر اس سے اب اعلیٰ عرفہ کوئی مقام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس مقام کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرماتے۔ جہاں بھی اپنے محبوب کی عظمت کا بیان فرمایا، عبدیت کے ساتھ بیان فرمایا، عبودیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبدیت سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مقام نہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اشرف
اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ یہی لفظ ہے کہ اللہ کسی شخص کو کہے کہ اے میرے بندے. تمام ناموں سے اشرف یہی ہے. اور باقی جو عظمتیں ہیں وہ انسان کی اضافی عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سونپی گئیں. یہ عظمت انسان کی ذاتی ہے کہ ابدیت اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ کا خالق ہونا اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس کا مالک ہونا، اس کا خدا ہونا اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. ایسے انسان کا جو حقیقی وصف ہے وہ وصف عبدیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس حقیقی وصف کے ساتھ ادھر ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات لے گئی. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ معراج شریف کے اس واقعے پر گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب بما اشرفو کا، آپ کو یہ شرف کس وجہ سے ملا؟ عرض کی باری تعالیٰ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی عبودیت کی نسبت تیری طرف کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ. بہرکیف علماء کرام نے اس لفظ عبد پر اور عبودیت پر بہت گفتگو فرمائی، اور ایک معنی بڑا خوبصورت ہے جو دل کو لگتا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شایان نشان بھی ہے کہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ عبد وہ جس کی کوئی ملکیت نہ ہو، وہ اپنے تمام اختیارات کی نفی کر دے، وہ کہے اے میرے رب میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت بس تیری ذات ہے، جو کچھ ہے سب کمال تیری طرف سے ہے. عبد وہ جو اپنے تمام اوصاف و کمالات کی نفی کرے اور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اس مقام پر کھڑا کرے کہ وہ اب کسی اور شے کا مالک نہیں. تو یہ مقام ابن عطا نے فرمایا کہ یہ مقام بہت عظیم مقام ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کی نفی کرے، اپنے ہونے کی نفی کرے، یہ مقام عبدیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام قرآن کریم نے فرمایا اے محبوب اللہ کا ذکر ایسے کیجئے کہ آپ پہلے دنیا سے کٹ جائیے پھر خود سے کٹ جائیے. سورہ مزمل میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور سیدنا رویم رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر، بڑے عظیم اور مخدوم امم، آپ ان اولیاء کرام میں شامل ہیں جن کا ذکر تمام بعد میں آنے والے اولیاء کرام بڑی عزت سے، تکریم سے، تعظیم سے کرتے ہیں، اور اکابرین اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں عبد اس وقت عبودیت سے متحقق ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے، اپنے اختیارات سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ تمام معاملہ اس کے رب کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے. فرمانے لگے کہ یہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے عبدیت کاملہ، خالص عبد ہونا یہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کے لیے کسی قسم کی ملکیت نہیں دیکھے گا. وہ جان لے گا کہ نفع ہے نقصان ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے. تو فرمایا یہ بڑا ہی عظیم مقام ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پر لفظ عبد کا استعمال یہ ایک اور بہت بڑی حکمت کا مظہر بھی ہے، حکمت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کیا، اور عبد کا اطلاق روبما جست اس پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو عبد کو روکتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے. یہاں پر عبد کا اطلاق روبما جست پر کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج نہیں کروائی گئی، لفظ عبد نے اس مسئلہ کو واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر کروائی گئی. سورہ جن آیت نمبر 19 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور بات یہ کہ جب اللہ کا عبد کھڑا اس کی عبادت کرتا ہے. یہاں پر بھی لفظ عبد کا استعمال روبما جست کیا گیا. ختم نبوت کا انکار کرنے والی ایک مشہور جماعت، بدنام زمانہ جماعت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے قائل نہیں، وہ اس کو ایک عظیم کشف اور ایک خواب سے تعبیر کرتے ہیں.
یہاں پر لفظ عبد کا استعمال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روح بما جست کروائی گئی ہے، لہٰذا اس اشکال کو اسی لفظ سے ہی رفع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ رات کے قلیل حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم معجزہ ظاہر کیا گیا، اور اس قلیل حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امور دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کروائے۔ یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے کہ اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ جانا، اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ آنا اور تمام نشانیوں کو بخوبی دیکھنا، ان کی حکمتوں کو جان لینا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج ہی نہیں بلکہ آپ کے ہر کمال کی معراج تھی، آپ کے علم کی معراج تھی، آپ کے مشاہدے کی معراج تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر کمال کو معراج عطا فرمائی تھی۔ اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ جانا، اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ واپس آنا، اس کے باوجود تمام معاملات کو تفصیلی طور پر دیکھ لینا، سمجھ لینا، جان لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بہت سرعت رفتاری کے ساتھ کہیں جائے تو راستے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اس کی نظر سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ انسان بہت سرعت رفتاری کے ساتھ کسی چیز پر سوار ہو، آپ کسی ہوائی جہاز پر سوار ہو اور وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہو، آپ راستے میں ہونے والے ہزاروں امور سے غافل رہیں گے، کیونکہ آپ اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں، کسی واقعے کو رک کر تفصیل سے جاننے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کو آ کر بیان فرمایا اور تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات میں سے ہے جو معراج النبی کے ضمن میں آپ کو عطا فرمائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا جو کائنات کی ہر نعمت سے عرفہ والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے رب کا دیدار کرے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی پر ہم واپس لوٹتے ہیں اور اس پر مزید دلائل دیتے ہیں۔ امام ابو شامہ جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب البدع لکھی اور اس میں بدعت کی اقسام بھی بیان کی، علماء جانتے ہیں، مشہور عالم دین ہیں، آپ اس مسئلہ پر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو معراج کروائی گئی، اس کا ذکر صرف مسجد اقصیٰ تک ہی محدود کیوں رکھا گیا، جبکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر فقط مسجد اقصیٰ تک نہیں تھا۔ آپ کو یہ معراج تفصیل کے ساتھ احادیث میں ملے گی۔ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے کر گئے، آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے، یکے بعد دیگرے آپ نے 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، لا مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ تمام اخبار مشہورہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں، اور ایک روایت میں ام ہانی جو بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سگی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، آپ کے گھر سے آپ کو معراج کروائی گئی۔ 2 مختلف احادیث ہیں اور ان دونوں میں تطبیق علماء کرام نے یوں دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں لایا گیا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کروا کر سفر معراج کی ابتدا کی گئی۔ اس میں تطبیق ممکن ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر بہت سے علماء کرام نے غیر مسلموں کو بالخصوص مستشرقین یہود و نصارہ کے علماء کے جوابات دینے کے خوف سے معراج النبی کا انکار کیا، جن میں پہلا نام اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان کا ہے، جس نے اپنے مقالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی پر اٹھنے والے اعتراضات سے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کا اگر آپ انکار کر بھی دیں تو کیا آپ یہود و نصارہ کو اسلام سے متفق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ وہ اس کے بعد اشکالات پر اشکالات اٹھائیں گے اور آپ کے ہر اہم مسئلے پر گفتگو کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے باغی کر دیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کو مانتے ہیں کیونکہ خبر صادق، قرآن کریم، اخبار مشہورہ، صحابہ کرام کی جمیع تعداد، بہت بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی راوی ہے، اس کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو سائنس کے طریق پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سائنس یہ بھی کہتی ہے یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خرق العادت ہوتا ہے، عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور عقل اس کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ جو چیز عقلوں میں آ جائے وہ معجزہ کہے گا، کیونکہ عقل کو عاجز کرنے والی چیز ہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور مدعی نبوت کے ہاتھ پر ایک ایسے امر کا ظاہر ہو جانا جو عقلیں آسانی سے تسلیم نہ کر رہی ہوں اور اس کی مثال لانے سے لوگ عاجز آ جائیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، معجزات کو عقل سے ثابت کرنے کی سعی حاصل کرنا، یہ فضول ہے۔ امام ابن حمام اپنی کتاب شرح عقائد مسامرہ کے اندر فرماتے ہیں، الاتیان بامر خارق للعادت یقصد به بیان الصدق من ادعا انہ رسول اللہ، مدعی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا جو عادت کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ معجزہ قوانین فطرت اور نوامیس قدرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس میں یہ قید نہیں کہ قوانین فطرت کے عین مطابق ہو تب ہی اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا 12 راستے بنا کر پھٹ جانا، عقل کیا اس کو تسلیم کرتی ہے؟ مردوں کا زندہ کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا واپس پلٹنا، چاند کا 2 شق ہو جانا، 2 حصوں میں بٹ جانا، کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ اگر عقل کی کسوٹی پر ان معجزات کو ماپا جائے گا تو ہم رسول اللہ کے کسی معجزے کو تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہوں اور اس پانی سے 1500 کم و پیش اصحاب رسول اپنی پیاس بھی بجھائیں، وضو بھی کریں، اپنی ضروریات کی تمام معاملات کی سبیل بھی کر لیں؟ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی کہ اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ کوئی گیا، کوئی آ بھی گیا، لہٰذا یہ تکلف والی بات ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہم یؤمنون بالغیب کے مکلف ہیں، اللہ کے رسول نے جیسے فرما دیا، اللہ نے جیسے کہہ دیا، جو ہم تک معتبر ذرائع سے خبریں پہنچیں ان پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آپ کا لامکان کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ کے باہر کی جو سرزمین ہے جس کو برکتوں والی کہا گیا۔ اب علماء کرام کی تصریحات کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی واضح کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب براق پر سوار کروایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر براق اپنے مقام پر خوشی سے اچھلا، کودا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے اور رفعت کی طرف سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس کی توجہ مرکوز کروائی اور کہا، اے براق آرام سے کھڑا رہ، تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی شخص سواری نہ کرے گا، یہ اس روئے زمین کی تمام شخصیات سے افضل اعلیٰ و رفع ذات ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی لگام کو پکڑا۔ یہاں پر ایک بات جو ذہن میں آئی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں
کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا فرشتوں کا مقام و مرتبہ، اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا شرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام کر دیا تھا، آپ کی عزت کو وہ 4 چاند لگ گئے تھے جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی لگام پکڑی تھی، لہٰذا کہاں آقا اور کہاں خادم، دونوں میں مقابلہ اور دونوں کے اندر تقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات براق پر بیٹھے اور آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور والی مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ ہی کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ مسجد حرام سے ہی آپ کو براہ راست آسمانوں کی طرف سفر کیوں نہیں شروع کروایا گیا؟ اس پر علامہ صالحی نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ امام صالحی فرماتے ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ بہت سے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ و کعبہ رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے جامع ہو جائیں اور وہ فضیلت اور وہ شرف جو دیگر انبیاء کو ملا، وہ سفر کر کر مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے، اس لیے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر کے لے جایا گیا۔ اور ایک اور حکمت جو یہاں پر امام صالحی نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی پیاری حکمت ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام نے آ کر نماز پڑھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لا کر ان تمام انبیاء کا امام بنا کر ان تمام انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کر اس بات کا اعلان گویا کر دیا گیا کہ جو لوگ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت آپ پر ایمان لانے کا عہد کر کر آئے تھے، آج وہ اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب تمہارے پاس میرے یہ محبوب آ جائیں، ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا۔ آج اسی وعدے کو وفا کیا جا رہا ہے، اپنی اپنی شریعتیں چھوڑ کر آج شریعت محمدی کے مطابق رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، تاکہ انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی مل جائے۔ ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، جیسا کہ خصائص کبریٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک طویل واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک حکمت امام صالحی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا معاملہ تمام کیا جائے گا، یعنی روز محشر اسی جگہ پر امت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک اس جگہ پر لگوا کر اس جگہ کو وہ برکتیں دے دی گئی ہیں کہ آپ کی امت کے لیے ان برکتوں کے صدقے آسانیاں کر دی جائیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت حکمت بیان کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف بھی زیادہ ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، گجاوے نہ باندھ کر جایا جائے۔ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی نیت کر کر، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھا جائے۔ پہلی مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت ہے کہ آپ کی ولادت اسی مقام پر ہوئی، اسی شہر میں ہوئی، اور آپ نے اعلان نبوت یہاں فرمایا۔ مدینہ کو یہ فضیلت حاصل ہے جہاں مسجد نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس مقام پر گئے اور آپ کی قبر اقدس وہاں پر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ وہاں پر اپنے محبوب کے قدمین لگوائے اور اپنے محبوب کی برکتوں سے اس مسجد کو بھی مالا مال کر دیا، اور اس مسجد تک لے کے جایا گیا جس مسجد کے باہر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر برکتیں ہیں۔ ایک تفسیر امام قرطبی نے یہ کی کہ برکتوں سے مراد دنیاوی برکتیں ہیں، باہر پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں اور انسانی ضروریات کے لیے ساز و سامان ہے کھانے پینے کا،
لیکن ایک وجہ اور بیان کی جس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ مسجد اقصی کے باہر انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں جو کہ برکت والے مقامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ میں پتھر پھینکوں گا جہاں پر یہ پتھر گر جائے، اے ملک الموت میری روح اس مقام پر قبض کرنا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین نے یہی وجہ بیان کی کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پر موت عطا فرمائے جہاں اللہ کے محبوبوں کی قبریں ہیں، کیونکہ نبی جس مقام پر فوت ہوتا ہے اس کی قبر بھی اسی مقام پر بنتی ہے۔ تو مرنے کے بعد مجھے صالحین کا قرب مل جائے، جیسا کہ حضرت یوسف کی بھی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان لے جانا اور صالحین کے قرب میں رکھنا۔ لہذا مسجد اقصی کے باہر برکتیں ہیں، برکتوں سے مراد اللہ کے محبوبوں کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ نشانیاں دکھا دے، انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ کے محبوب نے اللہ کے سنانے سے اللہ کا کلام بھی سنا اور اللہ کا دیدار بھی کیا۔ یہ تفسیر راجح ہے اس مقام پر، جیسے کہ علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے متعلق جو آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا میں نے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کیا، کچھ حکمتیں بیان کی۔ یہ واقعات تفصیل کے ساتھ، واقعات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوتے دیکھے، آپ کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے، آپ نے کن کن مقامات پر رک کر قیام فرمایا، آپ نے کس کس سے گفتگو فرمائی، آپ کی گفتگو کا موضوع کیا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا معائنہ اور مشاہدہ کیسے فرمایا، آپ نے اللہ سے گفتگو کیسے فرمائی، اور جو رویت باری تعالیٰ کا انکار کیا جاتا ہے اس کے جوابات کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اپنے اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ معراج النبی پر تفصیلی طور پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی ہر عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ